الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن بمتعلق حج کی ایک اور خصوصی نشست کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج جو درس قرآن میں آیات بینات ہمارے درس کا حصہ ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198، 199 اور 200۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے خاص ہی کرم فرمایا کہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبد خاص ہیں، جو اللہ کی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی اس عبادت پر پیار آتا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو ان کی پیروی، ان کی اطاعت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا۔ حج دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، جس کے مناسک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ان کے مناسک سکھانے کی خاص طور پر تعلیم ارشاد فرمائی۔ حج حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا چلا رہا، اور آپ کے بعد جو زمانے جاہلیت رہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ ایسا آیا جس میں کوئی نبی مکے والوں کی طرف نہیں آیا، لیکن حج اس وقت بھی ہو رہا تھا۔ تو مشرکین نے حج کے اندر بہت سارے ایسے کام شامل کر لیے تھے جس کا حج سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر اللہ نے جب کرم فرمایا اور اسلام کی نعمت مسلمانوں کو ملی، اور اسلام لانے کے بعد جب حج کا سلسلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ نے جو خرافات شامل کر لی تھی، اللہ نے ان سے مسلمانوں کو دور رہنے کی تلقین فرمائی کہ تمہارے اندر اور مشرکین کے اندر فرق واضح نظر آنا چاہیے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مشرکین مکہ کرتے تھے لیکن وہ بری نہیں تھیں، اور مسلمان اسی وجہ سے ان سے دور رہتے تھے۔ مشرکین مکہ یہ کام کرتے تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر ایام حج میں چونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے تو کاروباری میلہ بھی لگتا تھا، یعنی ایک بہت بڑا سفارتی ایک موقع ہوتا تھا، پوری دنیا کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اپنے اپنی پروڈکٹس لے کر آتے تھے، اپنے اپنے سامان لے کر آتے تھے، اور وہاں پر خرید و فروخت کا کام کیا کرتے تھے۔ اب جب مسلمانوں نے حج کیا تو انہیں وہ بات ذہن میں تھی کہ حج تو اللہ کی عبادت ہے، ہم حالت احرام میں ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے ہیں، تو ہمیں تو سارا فوکس کس پہ رکھنا ہے؟ عبادت پہ، اللہ کو راضی کرنے پہ، ذکر و اذکار پہ۔ تو حج میں حالت احرام میں ہمیں کوئی کاروبار نہیں کرنا، چونکہ مشرکین کیا کرتے تھے، اس لیے مسلمان اس کام کو برا سمجھنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت نازل فرمائیں کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور کمال کی بات یہ ہے کہ حالت احرام میں تجارت کرنا، جب تجارت کریں گے تو کچھ مال آئے گا، اللہ نے اس مال کو اور تجارت کو اپنے فضل سے تعبیر فرمایا تم پر کوئی مواخذہ نہیں کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو، تجارت کرو۔ تو حالت احرام کے اندر جب بندہ حج کی نیت کر چکا ہو، احرام باندھا ہوا ہو، تلبیہ بھی پڑھ رہا ہو، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی لگا رہا ہو، اور ایسے موقع پر کسی دوسرے حاجی صاحب سے کوئی خرید و فروخت کا بھی سلسلہ ہو جائے تو شرعاً وہ ممنوع نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں، بلکہ اللہ نے تو اس کو اپنے فضل سے تعبیر فرمایا۔ اچھا، اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں، آج بھی پوری دنیا کے مسلمان پہنچتے ہیں الحمدللہ، اور اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ مکے والوں کا جو انحصار تھا وہ حج کے موقع پر ہونے والی تجارت سے ہی تھا سب سے زیادہ، کہ پوری دنیا کے لوگ آ کر ٹریڈ کیا کرتے تھے۔ تو اگر اس موقع پر وہ ٹریڈنگ نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے تو کس وقت کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائی کہ حج کے موقع پر
حالت احرام میں تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ ممنوع نہیں، اور اس سے عبادت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر عبادت میں خلل آ رہا ہو کہ بندہ فرائض اور واجبات سے کوتاہی برت رہا ہو، ذکر و اذکار سے کوتاہی برت رہا ہو، اور سارا اس کا جو محور ہے وہ صرف اس کی عبادت بن کر رہ گیا کہ بس میں نے اپنا سٹال دیکھنا، اپنا سامان تجارت دیکھنا ہے، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حاجی صاحب حالت احرام میں خرید و فروخت بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہی ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی مواخذہ نہیں کہ تم حالت احرام میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یعنی مومن کے لیے مال کمانا یہ بھی عین عبادت ہے، اگر حلال کماتا ہے تو اللہ اس پہ بھی راضی ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے فضل سے تعبیر فرمایا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مشرکین مکہ نے خرابی یہ پیدا کر لی تھی کہ وہ اپنے آپ کو، جو قریش تھے خاص طور پہ، وہ اپنے آپ کو سب لوگوں کا سردار سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حج میں ہوتا یہ تھا کہ 8 ذی الحج کو تمام لوگ مینا میں جمع ہو جاتے تھے، پھر 9 ذی الحج کو مینا سے میدان عرفات جاتے تھے، اور پھر میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف آتے تھے۔ تو یہ پریکٹس تھی حج کی۔ لیکن قریش نے کیا کرنا شروع کر دیا، وہ مزدلفہ میں آ کر اس کے کنارے پر ٹھہر جاتے تھے، میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ باقی سارے حاجی کہاں جاتے تھے؟ میدان عرفات میں، اور یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو کعبے کے متولی ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کی محافظت بھی کرتے ہیں، مجاورت بھی کرتے ہیں، ہم عام لوگوں کی طرح اس میدان میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم کہاں ٹھہریں گے؟ ہم میدان عرفات کا کنارہ جو کہ مزدلفہ کی حد ہے یہاں پر آ کر ٹھہر جائیں گے، ہم عام لوگوں کی طرح وہاں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حج اور دیگر جو عبادات ہیں اس میں کوئی ذات پات کی تفریق نہیں ہے، برادری کی تفریق نہیں ہے کہ امیر کے لیے الگ احکام ہوں گے، عبادت کے غریب کے لیے الگ حکم ہوگا، یا کوئی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے تو اس کی عبادت کا طریقہ الگ ہوگا، اور کسی کم تر مالی طور پر کمزور خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے تو اس کی عبادت کا طریقہ الگ ہوگا۔ فرمایا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سارے بندے برابر ہیں۔ اور یہ اسلام کی ایک بڑی خوبصورت تصویر ہے کہ عبادات کے موقع پر یہ سارے کے سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو سارے نمازی ایک ساتھ، یعنی ایسے نہیں کہ امیروں کی الگ صف، غریبوں کی الگ صف، یا خاندان کے حساب سے تفریق ہو، جی فلاں خاندان کے لوگ فلاں صف میں کھڑوں گے، نہیں، بلکہ امیر، غریب، وزیر، حاکم سب کے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روزہ، تو جس طرح امیر کو بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، غریب کو بھی بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، یہ بھی مساوات ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی حج، تو حج کے اندر بھی ہمیں ہر طرح سے مساوات نظر آ رہی ہوتی ہے، اور حقیقت میں یہ بات بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ذات پات یا زبان ہے یا جو مال و دولت ہے، اس دنیا میں صرف تعارف کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز مقبول ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ اخلاص ہے، کہ بندہ اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اس محبت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر کتنا عمل درآمد کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا سب لوگ میدان عرفات میں جائیں گے۔ میدان عرفات میں جو جائے گا وہی حاجی ہے، جو میدان عرفات میں نہیں جائے گا وہ حاجی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عرفات یہ حج کا رکن اعظم ہے، یعنی حج میں 2 چیزیں فرض ہیں، ایک میدان عرفات میں قیام کرنا اور دوسرا طواف زیارت کرنا۔ تو اگر کوئی میدان عرفات میں جائے نہیں تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو ان کو فرمایا جا رہا ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ٹھہرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم سے زیادہ عزت والے تو خلیل اللہ تھے، تم سے زیادہ عزت والے تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اور تم سے زیادہ عزت اور کرامت والے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ دیکھو وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو جب تک تم اس مقام تک نہیں پہنچو گے جہاں ہمارے محبوبوں کے قدم گئے ہیں، اس وقت تک تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے سارے محبوب 9 ذی الحج کو جو انہوں نے قیام کیا ہے، جو ٹھہراؤ کیا ہے، جو ٹھہرے ہیں، وہ کہاں ٹھہرے؟ میدان عرفات میں۔ اس میدان کو میدان عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے حوالے سے مختلف روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو اس مقام پر ان کی دنیا میں پہلی ملاقات اس میدان کے اندر ہوئی، اور دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے، تو وہ اس تعارف کی وجہ سے اس مقام کا کیا نام رکھ دیا گیا؟ عرفات۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھانے کے لیے آئے، اور جب مناسک حج سکھائے تو ان سے پوچھا کہ آپ سمجھ گئے؟ عرفتہ؟ انہوں نے کہا عرفتو، ہاں میں سمجھ گیا، ہاں میں جان گیا۔
تو اس لیے اس مقام پر انہوں نے کہا ہاں بھی میں سمجھ گیا، میں جان گیا، اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ بھی بزرگوں نے لکھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام بندے اللہ کی بارگاہ میں اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں، لبیک کی صدا لگاتے ہوئے، ایک خاص لباس پہنے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اعتراف گناہ کی وجہ سے اس مقام کا کیا نام رکھ دیا گیا؟ عرفات۔ تو اس مقام پر ٹھہرنا، جہاں جبل رحمت بھی ہے، اس مقام پر ٹھہرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے کہ 9 ذی الحج کو زوال کے بعد، یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے کوئی بھی شخص حالت احرام میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس میدان میں آ کر ٹھہر گیا تو وہ حاجی ہے۔ اور حضور کی سنت کیا رہی کہ حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے ظہر کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد آپ نے وقوف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرے رہے۔ جب غروب آفتاب ہو گیا تو پھر آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے 9 ذی الحج کو کہاں گزارنا ہے؟ میدان عرفات میں، جہاں اللہ کے محبوب نبیوں نے وقت گزارا ہے، تم نے بھی وہیں پر ٹھہرنا ہے۔ اور جب میدان عرفات سے کیا کرو؟ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپسی کی طرف آؤ، کہاں پر؟ عند المشعر الحرام، مزدلفہ۔ تو مزدلفہ میں بڑی مشہور مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام۔ تو وہ مسجد جس وقت موجود نہیں تھی، اس وقت بھی اس کو مشعر الحرام قرآن میں کہا گیا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حج، اس زمانے میں جو امام حج ہوا کرتے تو وقوف کیا کرتے تھے، تو اس کی نشاندہی کے لیے اس کو مشعر الحرام کا لقب دیا گیا۔ تو فرمایا کہ وہاں سے لوٹو اور یہاں پر آ کر پھر تم نے رات میں پڑاؤ کرنا ہے۔ تو حاجی جو ہے وہ 9 ذی الحج کو مغرب کی نماز، گو کہ غروب آفتاب ہو جائے لیکن مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھتے، بلکہ وہ وہاں سے چلتے ہیں غروب آفتاب کے بعد اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد پھر وہ مغرب کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اذان ایک ہی ہوتی ہے، اقامتیں 2 ہوتی ہیں، پہلے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر سنت و نفل پڑھے بغیر پھر اقامت ہوتی ہے اور عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سنن و نوافل اور وتر وغیرہ کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چونکہ یہ سنت رہی کہ آپ نے رات کہاں گزاری؟ مزدلفہ میں۔ تو ان کو کہا گیا کہ تم کیا کرو کہ جب مزدلفہ پہنچو، مشعر الحرام پہنچو تو کیا کرو؟ فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ پوری عبادت کا جو فلسفہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نماز میں ہوں تو اذکروا اللہ، ہم روزے میں ہوں تو اذکروا اللہ، ہم زکوٰۃ دے رہے ہوں تو اذکروا اللہ، قربانی کر رہے ہوں تو اذکروا اللہ، حج کر رہے ہوں تو اذکروا اللہ۔ تو اصل مقصد تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ عبادت وہی عبادت ہے جس میں بندے کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو، بندے کو اللہ کی یاد آئے، اس کے دل میں اللہ کی یاد پیوست ہو جائے، اس کے ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال کا تصور مضبوط اور مستحکم ہو جائے، اس لیے عبادت ہے۔ تو فرمایا عبادت کا اصل مقصود کیا؟ فاذکروا اللہ۔ تو جب عرفات سے چلو مشعر الحرام آنے کی طرف تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرتے رہو، راستے میں فضول باتوں سے اجتناب کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اب ایک بڑی پیاری سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ویسے تو یہ سفر ایسا ہے کہ 10 منٹ میں طے ہو جائے، عام دنوں میں ہم جائیں عمرے پہ جائیں، زیارت کے لیے جائیں، تو جب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو عرفات سے نکلے بمشکل 10 منٹ بھی نہیں لگتے اور مزدلفہ میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن حج کے موقع پر یہی سفر 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ اب اس وقت بندہ بس میں بیٹھا ہوا ہے، حاجی صاحب بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب والا بس جو ہے نا وہ ہلکی یا کئی گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایسے میں کوفت ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ پاک نے پہلے ہی ہمیں تعلیم عطا فرما دی کہ اس دورانیے میں، اس کیفیت میں کیا کرنا ہے؟ فاذکروا اللہ، کوئی اور بات نہیں کرنی، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، اپنی سوچ کو بھی اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا ہے۔ بس اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ خرافات سے بچ جائیں گے اور برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کہ یہاں پر مشعر الحرام پہنچو، یہاں پہنچ کر بھی کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر سے سفر شروع ہوا، ذکر پہ آ کے ختم ہوا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یہاں آ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہی کے راستے پر تھے۔ تو جو اس زمانے کے مسلمان تھے خاص طور پر، انہیں اس بات کا بڑا احساس ہوا کہ واقعتاً ایسے ہی ہے کہ اس سے پہلے
حج کے نام پر پتہ نہیں کتنی خرافات ہم نے کری تھیں. اس سے پہلے ہم ایک خدا کو چھوڑ کر پتہ نہیں کتنے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے, کس کی پرستش کیا کرتے تھے, حلال حرام کی ہمیں کوئی تمیز ہی نہیں تھی. اسی طرح کس کا حق ادا کرنا ہے, کس کا حق ادا نہیں کرنا, ماں کو کیسے راضی کرنا ہے, باپ کو کیسے راضی کرنا ہے, بیوی کے کیا حقوق, بچوں کے کیا حقوق, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. یہ سب کچھ ہم پر جو احسان ہوا وہ اللہ کا احسان ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ ہمارے درمیان اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرما دیا ہے, جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں کیا دی, ہدایت عطا فرمائی. اور ہدایت بھی ایسی نہیں کہ صرف ہمیں نماز سکھا دی گئی ہو, ہدایت بھی ایسی نہیں کہ صرف ہمیں عبادت سکھا دی گئی ہو, بلکہ ایسی ہدایت عطا فرمائی ہے کہ ہماری عبادت سے لے کر, ہمارے معاملات سے لے کر, معاشرت سے لے کر اور سماجی معاملات تک زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی موجود نہ ہو. بلکہ اللہ نے تو ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے, ایسے نبی عطا فرمائے کہ جو اس دنیا کے اندر بھی ہمارے ہادی و رہنما ہیں, اور جب ہم اپنی قبروں کے اندر جائیں گے, جب سب دفنا کر چلے جائیں گے, تو وہاں پر بھی اگر ہمارا سہارا ہے تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہیں. وہ تو وہاں بھی تشریف لے کر آئیں گے, احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور قبر میں بھی تشریف لے کر آئیں گے. اور پھر قیامت والے دن جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے, اس وقت بھی امتی امتی کی صدا محمد مصطفیٰ لگا رہے ہوں گے. تو اللہ نے ایسے آقا ہمیں عطا فرمائے ہیں جو یہاں بھی ہادی اور رہنما ہیں اور وہاں بھی ہمارے ہادی اور رہنما ہیں. تو کامیابی کس چیز میں ہے, ان کے راستے پر چلنے میں, ان کے نقش قدم کو فالو کرنے میں. تو فرمایا ان کنتم من قبلہ لمن الضالین, اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کا راستہ بتایا, سینکڑوں خداؤں کو راضی کرنے کے بجائے ایک خدا کو راضی کرنے کا سلیقہ تمہیں سکھا دیا ہے. پھر فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ, جہاں تمام حجاج کرام جمع ہوتے تم بھی وہیں جمع ہو, وہیں پلٹ کر آ جاؤ. اپنا کوئی الگ خاص مقام ممتاز حیثیت میں نہ رکھو کہ جی ہم ممتاز ہیں, نہیں, فرمایا سب برابر اللہ کی نگاہ میں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مزدلفہ میں جب رات گزاری جاتی ہے تو یہ کھلے آسمان کے نیچے رات ہے, ایک میدان اور کھلا آسمان, یعنی پوری دنیا کے مسلمان کتنے ہی بڑے منصب پر کوئی کیوں فائز نہ ہو, کتنے ہی بڑے عہدے پہ کیوں نہ فائز اور کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو, سب نے وہیں روڈ پر میدان میں رات گزارنی ہے, کھلے آسمان کے نیچے, وہاں کوئی خیمہ بھی نہیں لگتا. تو فرمایا یہاں پر کیا کرنا ہے, واستغفر اللہ, عبادت کا ایک دوسرا عنصر بتایا جا رہا ہے. ایک تو اللہ کا ذکر کرنا ہے, دوسرا کیا کرنا ہے, واستغفر اللہ, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. چونکہ قبولیت کے مقام ہے, آپ سب کچھ چھوڑ کر, اپنا گھر بار, کاروبار, تجارت, سب کچھ چھوڑ کر اپنا آرام چھوڑ دیا, مشقت کی عبادت کر رہے ہیں. سلا ہوا لباس پہننے میں عافیت محسوس ہوتی ہے, وہ سلا ہوا لباس بھی اتارا ہوا ہے, احرام کی پابندیوں کے اندر ہے کہ یہ بھی نہ ہو جائے, وہ بھی نہ ہو جائے, بال بھی نہ ٹوٹ جائیں, بہت ساری پابندیاں ہیں. یہ ساری کلفت, ساری پریشانی کیوں اٹھا رہے ہو, اللہ کے لیے. جب تم اللہ کے لیے سب کر رہے ہو تو اللہ کو بھی تم پہ پیار آ رہا ہے. تو فرمایا یہ قبولیت کے مقام ہے, تو کیا کرو, واستغفر اللہ, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو. اور اللہ کو اپنے بندوں پر اتنا پیار آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عرفات میں اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے کہ یہ سب مجھے راضی کرنے کے لیے یہ ساری آسائشیں چھوڑ کر سامنے آ چکے ہیں, یہ سب میدان کے اندر موجود ہیں اور مجھے ربی ربی کہہ کر پکار رہے ہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو کہا واستغفر اللہ, اللہ سے اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی مانگتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم, اب تسلی دی جا رہی ہے کہ جس سے تم گناہوں کی معافی مانگ رکھے ہو اس کی شان کیا ہے. فرمایا بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یعنی اگر ہم کسی اور کی نافرمانی کریں, کسی کی بات نہ مانے تو ڈرتے رہتے ہیں, اس کے سامنے جانے سے اجتناب کرتے ہیں کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی, اگر اس کے سامنے جاؤں گا تو وہ غصہ کرے گا, ناراض ہوگا, ٹھیک ہے, میں کس منہ سے جاؤں, کس کیفیت سے جاؤں, وہ میری سوری کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, میری معافی کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. فرمایا دنیا کے جو لوگ ہیں وہ تکبر کرنے کے لائق ہے نہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, لیکن پھر بھی متکبر بنے ہوئے ہیں. حقیقی جو متکبر ہے وہ اللہ کی ذات ہے, کبریائی اس کی رضا ہے, اس نے فرمایا, لیکن اس کے باوجود اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم, تم جس سے معافی طلب کر رہے ہو, استغفار کر رہے ہو, یقین رکھو کہ وہ پروردگار گناہ کو بخشنے والا بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہے. یعنی وہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ انہیں شرمندہ نہیں کرتا. بندہ تو شرمندہ کر ہی دیتا ہے, اچھا آ گئے, اچھا تم نے یوں کیا تھا, لیکن پروردگار کی شان کیا ہے کہ بندہ ادھر آتا ہے,
پروردگار کی رحمت اس سے پہلے اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. استغفار، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں، ایک روایت میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں، یعنی سرکار خود تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ان کی برکت سے بلکہ اللہ ان کی امت کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. مگر وہ نبی مکرم جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جو سید المرسلین ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو صاحب معراج والے نبی ہیں، جنہیں اللہ نے معراج پر بلایا، نبیوں میں واحد نبی جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ نبیوں میں واحد نبی جن کو اللہ نے خصوصی انعامات اکرامات سے نوازا ہے، وہ نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. ایک روایت میں کہ دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. یہ تو حضور کی شان ہے، جو تمام قصوروں سے پاک ہیں، جو معصوم ہیں. ہمارے لیے اس میں تعلیم ہے کہ ہم تو سراپا خطا ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کے دھوکے میں آ کر، یا غفلت کے اندر کون سی بات ایسی کر جائیں جو اللہ کی نافرمانی والی ہو. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان پہ کیا لے کر آئیں؟ استغفار استغفار استغفار. لیکن ہم اس سے غافل ہیں. جو سراپا خطا ہیں وہ استغفار نہیں کر رہے، جو سراپا عطا ہیں وہ صبح و شام استغفار کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے تعلیم یہ ہے اس کے اندر خاص طور پر کہ ہمیں بھی حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز کے بعد استغفار کی تعلیم دی ہے کہ ہر نماز کے بعد استغفار کیا کرو. استغفار کے کئی طریقے حضور نے سکھائے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو نماز کے بعد خاص طور پہ تسبیحات پڑھنے کا حکم عطا فرمایا کہ بھئی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر یہ فرمایا کہ جب حج کے مناسک ادا کر لیں تو اس کے بعد بندے کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فرمایا کہ جب تم حج کے مناسک ادا کر لو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ زمانے جاہلیت میں کفار ہی کیا کرتے تھے، حج ہو گیا، سارے گناہ بخش گئے، اب نئے گناہ کریں گے، استغفر اللہ العظیم. اب وہ محفلیں لگایا کرتے، جمع ہو جاتے اور جمع ہونے کے بعد کیا کرتے؟ اپنے باپ دادا کے قصے سناتے کہ ہمارا باپ اتنا بڑا آدمی تھا، ہمارا دادا اتنا بڑا آدمی تھا، وہ اتنا سخی تھا اور یوں کرتا تھا یوں کرتا تھا. شجاعت، بہادری کے ایسے قصے انسانوں کے وہ بیان کیا کرتے جس میں ان کا تفاخر ہوتا تھا. کبھی میں بڑے خاندان کا، وہ کہتا نہیں تم نہیں، ہم بڑے خاندان کے، ہمارے بڑے یہ کام کیا کرتے تھے. تو بجائے اس کے کہ وہ موقع جو اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا موقع، وہاں اپنے بڑوں کی بڑائی، اپنے باپ داداؤں کی بڑائی بیان کرتے ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب مناسک حج ادا کر لو تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب حج ادا کر لو تو پھر اللہ کا ذکر کرو. اور کیسے ذکر کرو؟ کہ جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو نا، اس طرح یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. اب جب باپ دادا کا ذکر بندہ کیوں کرتا ہے؟ نسبت کی وجہ سے. ہر شخص اپنے باپ دادا کا ذکر کرے گا نا. مطلب مجھے اپنے باپ دادا پہ فخر ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون تھا، میرا دادا کون تھا. اسی طرح آپ کو فخر ہوگا کہ جی میرے والد صاحب فلاں شخصیت تھے اور میرے دادا فلاں شخصیت تھے، میرے پر دادا فلاں شخصیت تھے. تو جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقت ہمارے قلبی تعلق ہوتا ہے، ایک نسبت ہوتی ہے. اس نسبت کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ فخر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. پروردگار فرماتا ہے کہ حقیقی تعلق تو تمہارا رب کے ساتھ ہے، حقیقی نسبت تو رب کے ساتھ ہے. تمہیں اپنے اب پر اتنا فخر نہیں ہونا چاہیے جتنا رب پر فخر ہونا چاہیے. اب کہتے ہیں عربی میں باپ کو، ابن باپ کو کہا جاتا ہے. تمہیں اپنے اب پر اتنا فخر نہیں ہونا چاہیے جتنا اپنے رب پر فخر ہونا چاہیے کہ ایسا پروردگار، ایسا احکم الحاکمین، ایسا مالک السماوات والارض، ایسا رب العالمین، کس شان کا مالک ہے. تو فرمایا حقیقی طور پہ فخر کس پہ ہونا چاہیے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. نسبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو جب اس نسبت پر آپ فخر کریں گے تو پھر کس کا ذکر کریں گے سب سے زیادہ؟
اللہ کا ذکر کریں گے، جو ہمیں اس دنیا میں بھیجنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں ہماری زندگی کے اسباب ہمیں عطا کرنے والا، مشفق و مہربان ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھانے والا، ان کی محبت اور شفقت، ہماری محبت اور شفقت ان کے دل میں داخل کرنے والا، اور ہماری ضروریات ان کے ذریعے سے پوری کرنے والا۔ اب اندازہ لگائیں نا کہ وہ بچے جن کے سروں سے بچپن میں ہی ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، کتنی مشکل سے پرورش پاتے ہیں وہ، لیکن جو ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں کتنی آسانی سے پروان چڑھتے ہیں۔ تو بندہ یہ سوچے کہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ اور پھر ایمان کی نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ محمد مصطفیٰ کا امتی ہونے کی نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر ذکر کس کا کرنا چاہیے سب سے زیادہ؟ اللہ کا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ حج کا موقع ہے، اس حج کے موقع پر کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، باپ دادا کا ذکر نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ او اشد ذکرا، بلکہ جتنی محبت باپ دادا سے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی بندہ ذکر بھی سب سے زیادہ اسی کا کرے گا۔ تو فرمایا حج کے موقع پر، ان تمام مواسم کے موقع پر، ان تمام مواقع کے موقع پر، جب بیت اللہ کی زیارت ہو، خانہ کعبہ کا طواف ہو، مقام ابراہیم کے جلوے ہوں، بیت اللہ شریف کے دروازے کی زیارت ہو، ملتزم کی زیارت ہو، صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہو، عرفات میں ہر طرف حاجی آپ کو حالت احرام میں نظر آ رہے ہوں، مزدلفہ میں سب کھلے آسمان کے نیچے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہوں، اور پھر رمی جمرات کر رہے ہوں، قربانیاں کر رہے ہوں، حلق کر رہے ہوں، یہ ہر موقع پر تمہیں کسی اور کی یاد آنی ہی نہیں چاہیے۔ جس رب کو تم لبیک کہہ کر حاضری لگوا رہے ہو، اس رب کی بارگاہ میں حضوری تمہیں نصیب ہو جانی چاہیے۔ ایسا ذکر کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اچھا ایک بات اور یہاں ہمیں پتہ چلی کہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ مجمع لگاتے تھے، اور مجمع لگا کر کیا کرتے تھے؟ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس مجمع میں باپ دادا کا ذکر نہیں بلکہ کس کا ذکر ہونا ہے؟ اچھا جب ذکر کرتے تھے مجمع میں تو باواز بلند کرتے تھے، خاموشی سے نہیں ہوتا تھا تاکہ سارے مجمع میری بات کو سن لے۔ تو یہاں ہمیں ضمناً ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ جمع ہو کر بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا یہ حج کے موقع پر بھی ہے، اور حج کے علاوہ بھی اللہ کے بندے جمع ہو کر بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ او شد ذکر، بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب ان مواقع پر بندہ دعائیں مانگتا ہے، چونکہ اسے قبولیت کی ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اور ایک یقین ہوتا ہے، چونکہ سرکار کی حدیث سے سنی ہے کہ بھی یہاں بھی دعا قبول، یہاں بھی دعا قبول، یہاں بھی دعا قبول، تو بندہ دعا مانگتا ہے۔ اچھا اب دعا کا سلیقہ کیا ہے؟ ایک تو مشرکین کا طرز عمل تھا۔ مشرکین چونکہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے تھے دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ملے گا کہاں ملے گا؟ دنیا کے اندر ملے گا، جتنی آسائش سہولت اور نعمت ہے وہ کہاں پر ہے؟ دنیا کے اندر ہے، تو اس لیے صرف اور صرف دنیا مانگو۔ تو وہ دنیا مانگتے تھے، دنیا کا مال مانگتے تھے، اولاد مانگتے تھے، کھیتی باڑی میں کثرت مانگتے تھے، یعنی وہ اس چاہتے تھے کہ بس دنیا کی زندگی ہمارے لیے خوبصورت ہو جائے، وہ جنت جو مومنین کو بعد میں ملنی ہے، فرمائی اس دنیا کو ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ یہ جنت ہو جائے۔ یہ مشرکین کا طرز عمل تھا۔ اچھا اس وقت فی زمانہ آج کل کے مسلمان ہمارے تھوڑا سا غفلت کا شکار ہیں، وہ بھی جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعاؤں کے اندر بھی کیا ہے؟ بس دنیا کی ہی ساری آسائشیں ہیں۔ دعا اٹھا رہے ہیں تو اولاد مل جائے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں دعا کے لیے تو اولاد، مال، روزگار، بچوں کی شادی، زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ انہی چیزوں اور انہی معاملات اور پریشانیوں کی گرد گھوم رہی ہیں۔ حالانکہ مومن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا تو دار الاسباب ہے اور دار الامتحان ہے ایک مومن کے لیے، اور پھر یہاں جو کچھ میں کروں گا اس سب کی مجھے حساب بھی دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی جزا بھی مجھے ملنی ہے، اور اگر میں نے برے کام کی تو اس کی سزا بھی ملنی ہے۔ تو مومنین جو ہیں ان کا ایمان ہے آخرت کے اوپر، انہوں نے پتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ تو مومن کی دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ ایک تو لوگوں کی گروپ، لوگوں کی کیفیت یہ ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں
کہ جب وہ دعا مانگتے ہیں نا تو رب سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں جو دینا ہے وہ دنیا میں دے دے، جو دینا ہے دنیا میں دے دے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بڑا خوبصورت ایک رمز بتاؤں، ربنا آتنا فی الدنیا ہے لیکن حسن نہیں مانگا گیا، حسنہ کے الفاظ بھی یہاں پر نہیں ہے، تو کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں جو دینا ہے وہ دنیا میں دے دے۔ اللہ نے فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ٹھیک ہے چونکہ حج کیا ہے، ارکان ادا کیے ہیں، مانگ رہا ہے، دے دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، دنیا میں سب کچھ ملے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنا نقصان کا سودا ہے، دنیا تو عارضی ہے، دنیا تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، جو کچھ بھی ہم لیں گے اس دنیا کے اندر ہم نے بھی ختم ہونا ہے اور نعمتوں نے بھی ختم ہونا ہے۔ اچھا ایک تیسرا طبقہ وہ ہے جو دنیا کو بے رغبت سمجھتا ہے اور صرف آخرت کی تمنا کر رہا ہے، دنیا کے اندر اس نے زبردستی اپنے آپ کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، زبردستی جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، مومنین کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہا اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں جو عطا کر وہ بھی حسن عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی حسن عطا فرما، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما، چونکہ اس دنیا میں جینا ہے، زندگی تو گزارنی ہے، تو دنیا کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرما اور آخرت کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرما۔ یہ پسندیدہ دعا، یہ وہ دعا ہے جو رب کو بڑی اچھی لگی اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی لگی، رب کو اچھی لگی، رب نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ پسندیدہ دعا ہے پروردگار کی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اس دعا کو نماز کے اندر بھی آپ نے پڑھی دعائے معصورہ کے طور پر، اور اس کے علاوہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اور صحابہ کرام بھی بڑی محبت سے دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ کہا کہ سب سے جامع دعا، یعنی آپ اللہ سے کیا کیا مانگو گے؟ دنیا کی زندگی میں آسائش اور نعمت مانگو گے، کاروبار مانگو گے، مال میں برکت مانگو گے، اولاد مانگو گے، صحت مانگو گے، مکان مانگو گے، دکان مانگو گے، جو کچھ مانگو گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں آ گیا، جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے اس دنیا میں برتنے کے لیے وہ سب کا سب کس میں آ گیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور حسنہ کے ساتھ یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ جو نعمتیں ملیں وہ آزمائش کے لیے نہ ہوں بلکہ وہ برتنے کے لیے ہوں، نعمت سہولت کے ساتھ میسر آ جائے، ورنہ کبھی کبھی نعمت بھی آزمائش بن جاتی ہے، ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی اس سے، تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار دنیا کے اندر بھی جو عطا فرما وہ حسنہ عطا فرما، ایسا عطا فرما جس کو میں برت سکوں، جس سے میں فائدہ حاصل کر سکوں، اور پھر مجھے آخرت کی نعمتوں سے محروم وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب آخرت میں جو کچھ ہم سوال کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے، مجھے حشر کی سختی سے بچا لے، روز محشر کی جو سختی اس سے مجھے محفوظ فرما دے، میزان کی جو پریشانی اس سے محفوظ فرما دے، حضور کے دست رحمت سے حوض کوثر کی جام عطا فرما دے، پل صراط آسانی سے پار کرتے ہوئے حضور کی رب سلم کی صداؤں کا ساتھ عطا فرما دے، حضور کی شفاعت عطا فرما دے، اور اسی طرح مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ یہ سب کچھ مانگیں گے نا، وہ ایک جملے میں آ گیا وفی الآخرۃ حسنہ، کہ آخرت کی جو جو حسنہ ہے، جو جو بہتری آخرت میں ہے وہ سب کچھ مجھے عطا فرما دے۔ فرما کی کیفیت، تو پھر وقینا عذاب النار، یہ تیسری چیز ہے، صرف حسن حسن نہیں مانگنا بلکہ اللہ سے پناہ بھی مانگے، وقینا عذاب النار، کہ اللہ دوزخ کے عذاب سے مجھے پناہ عطا فرما، جہنم کے عذاب سے مجھے پناہ عطا فرما دے۔ تو یہ مومنین کا شیوہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا پسند فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے پاس گئے، دیکھا کہ بہت کمزور اور لاغن ہے، ان سے پوچھا کہ تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا وہ دنیا میں دے دے۔ سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، کس میں اتنی ہمت ہے کہ اللہ کے عذاب کو جھیل سکے؟ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو تم؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ دعا مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تم عذاب کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ سے دنیا کے اندر بھی اس کی رحمت مانگو، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت مانگو، وہ بڑا کریم ہے، وہ یہاں بھی نوازنے والا ہے وہاں بھی نوازنے والا ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ تو یہ حج کا ایک بڑا خوبصورت موقع، اس کا ذکر فرمایا، جو مشرکین خرابیاں لے کر آ گئے تھے ان عبادات میں، ان خرافات کو دور کر دیا گیا،
جو اس میں اچھی چیزیں تھی اس کو اختیار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور اس پورے سفر حج کو خرافات سے پاک کر کر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر جب مومنین حج کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا انعام ملتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ حج کرے اور حج کے موقع پر نہ فسق و فجور کرے، نہ گالم گلوچ کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، جب وہ حج سے واپس لوٹتا ہے تو حضور فرماتے ہیں گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی وہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہو۔ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی التجا و دعا کریں گے کہ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مناسک حج ادا کیے اور جس طرح مناسک حج ادا کرنا سکھائیں، اللہ پاک ہمیں اس طرح حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سال سفر حرمین شریفین ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے وہ بھائی اور بہنیں خوش نصیب جو سفر حج پر ہیں، اللہ کے پاک گھر میں موجود ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان بہن بھائیوں کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو الحمدللہ یہ جو آیات بینات ہیں اس پر ہم نے گفتگو کا سلسلہ کیا۔ ہمارے جو ساتھی یہاں پر موجود ہیں، اگر اس درس سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کائنڈلی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ مزدلفہ میں جو دعا ہے حضرت، اس کے لیے کچھ بتائیں کہ کیا پڑھنی چاہیے مزدلفہ کی دعا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص کوئی دعا، ایک ہوتا ہے نا خاص دعا کہ بس یہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، تو اصل میں یہ کیفیت نہیں ہے۔ اصل کیفیت ہے دل، کہ دل میں جو چیز آ رہی ہے وہ مانگ لیں۔ اچھا، وہاں کیفیت بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جو کچھ ذہن میں تھا آپ نے سب مانگ لیا، برحمتک یا ارحم الراحمین کا، پھر یاد ارے اس کے لیے تو دعا کی نہیں میں نے، آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پھر آپ نے آمین کہا، کچھ دیر کے بعد پھر یاد آیا کہ فلاں نے بھی دعا کے لیے کہا تھا، اس کے لیے بھی دعا کر دوں، ارے یہ چیز تو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا بھول گئی، یہ بھی کر دوں۔ تو جو کیفیات ذہن میں آتی رہیں وہ کرتے رہیں، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جس چیز کا ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ استغفار۔ فاستغفر اللہ، کثرت سے کیا کریں؟ استغفار کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں۔ حضرت، جب حاجی میدان عرفات میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو انہیں کس طرح کا اپنا طرز عمل رکھنا چاہیے جس سے زیادہ سے زیادہ قرب الہی ان کو میسر ہو سکے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اسلام جو عبادت کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے نا، وہ خاص رسم و رواج نہیں ہے کہ یہ رسم آپ نے ادا کر لی اور سب کچھ ہو گیا۔ اصل چیز کیا ہے؟ حج میں جو ہمیں چیز نظر آتی ہے نا، ایک تو اللہ اپنے محبوبوں کا طرز عمل ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا، حاجی کیا کر رہا ہے؟ مینا میں کوئی خاص جگہ نہیں ہے، بس خیمہ ہے، اس میں رہنا اور نمازیں پڑھنی ہے۔ عرفات میں کیا ہے؟ جی میدان ہے، یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمازیں پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ مزدلفہ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، خالی جگہ ہے، خالی میدان ہے، لیکن عبادت کرنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ لیکن ان مقدس مقامات پر چکر کیوں لگوایا گیا؟ صرف اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندے اس راستے سے گزریں، ان کی یاد تازہ ہونی چاہیے۔ پھر جو حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں انہیں حضور کا حج، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا نا اس کو پڑھنا چاہیے کہ حضور نے کیا کیا تھا۔ اچھا، میدان عرفات بہت وسیع ہے، بہت وسیع میدان عرفات ہے، اور پھر اللہ نے ایک برکت یہ بھی رکھی کہ کتنے ہی لاکھ حاجی کیوں نہ ہو، وہ میدان کبھی چھوٹا نہیں پڑا۔ کبھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ جی میدان عرفات چھوٹا پڑ گیا ہے اور اس دفعہ حاجی، بلکہ ماشاءاللہ 55 لاکھ بھی حاجی اگر ہونا تو میدان عرفات اپنی وسعتوں کے ساتھ ویسے ہی موجود رہتا ہے، سب سما جاتے ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ حاجی صاحبان بیچارے ہمارے وہ جبل رحمت پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے اونچی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، شدید دھوپ کے اندر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جبل رحمت پہ چڑھ جاؤں گا تو کوئی خاص عبادت ہے۔ نہیں، میدان عرفات کی کسی بھی گوشے میں اصل چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، بلکہ جیسے دھوپ ہے، شدید گرمی ہے، اس کے اندر بھی اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، چونکہ ابھی حج پورا کرنا ہے آپ نے، سائے میں، شیڈ میں، جہاں بھی آپ کو سہولت ملے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو، تو نوافل بھی پڑھیں، ذکر و اذکار بھی کریں، استغفار بھی پڑھیں، درود پاک بھی پڑھیں، مناجات پڑھیں، نعت شریف پڑھیں، حمد پڑھیں، ورائٹی آپ کی عبادت میں ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے ایک بڑا اچھا وقت وہاں پر، اور پھر آرام بھی کریں، چونکہ آپ نے مسلسل سفر کرنا ہے، آرام بھی ضروری ہے، حضور نے آرام بھی فرمایا۔ تب چونکہ مزدلفہ جانا ہے، رات گزارنی، تو آرام بھی کرنا ہے، مشقت میں رہیں گے تو شدید تھکن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو طرز عمل یہی ہونا چاہیے
کہ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ کچھ حاجی صاحبان کبھی اس گلی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی اس گلی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ گھومنے پھرنے کے اندر ہی کہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کیا ہے، وہ سارا وقت ایسے ہی گزر جائے، اور تھکن بھی شدید ان کو ہو جاتی ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ خاص اچھا مقام مل جائے، سہولت کا کوئی مقام مل جائے، وہاں بیٹھ کر اور کثرت سے دعا، استغفار، نوافل، اس کو غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے، فرض ہے حج کا۔ پوری دنیا کے مسلمان تڑپ رہے ہیں اور آپ وہاں پر موجود ہیں، تو آپ کو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سمجھیں کہ بس شاید میری زندگی کا آخری حج ہو، ایسا کر کے گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر بڑا لطف نصیب ہوگا۔ جی محترم ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام درس قرآن و متعلق حج۔ الحمدللہ آپ نے تفسیر بھی اس کی سماعت فرمائی، احادیث بھی سماعت فرمائی، ہمارے دوستوں نے سوالات کیے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یقیناً اچھا لگا ہوگا، بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔